السلام علیکم، میرا پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان۔ ہمارے ملک پاکستان میں ہیلتھ ریلیٹڈ بہت زیادہ ایشوز ہیں اور زیادہ تر یہ مسئلے مسائل بچوں میں پائے جاتے ہیں۔ اسکول گوئنگ چلڈرنس، اس میں بہت زیادہ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور اس ریلیٹڈ کوئی بھی اقدامات حکومت نہیں اٹھا رہی ہے۔ بٹ ہمارے پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ دوسروں کے لیے اپنے دل میں درد رکھتے ہیں، اور اسی طرح کے ایک ہمارے پاس گورنمنٹ مسلم لیگ ہائی اسکول کے پرنسپل ڈاکٹر غلام محی الدین موجود ہیں اس وقت، جنہوں نے بچوں کے لیے فری کیمپس کا انعقاد کیا ہے اپنے اسکول میں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ سر آپ کے ٹائم کے لیے۔ سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ کیمپ آپ نے جو اسٹارٹ کیا میڈیکل کیمپ بچوں کے لیے، تو یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کس طرح سے آیا؟ 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے میں نے اسکول میں پرنسپل کا چارج لیا، تو بہت سی بچوں کی پرابلمز اور شکایت آتی تھی، خاص طور پہ زخمی ہوتے تھے بچے، چوٹیں لگتی تھیں۔ خاصی آبزرویشن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ بچے جنرلی ہیلتھ میں ویک ہیں، تو 2 اس میں انٹرونشن میں نے سوچی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ایک تو اسمبلی میں ایکسرسائز، اسٹریچنگ ایکسرسائز اور اسٹرینگتھننگ ایکسرسائز، اس کے بعد سپورٹس اور گیمز، یہ تو فزیکل ایکٹیویٹیز، تاکہ بچے جسمانی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں کہ کھیلتے بھاگتے دوڑتے اگر گریں بھی تو بیلنس قائم رکھ سکیں اور چوٹ نہ لگے انہیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ بچے، کچھ ریشو کم تو ہوئی ان کے چوٹ لگنے کی، لیکن کچھ ریشو ابھی تک برقرار ہے۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب آئے ادھر ہمارے اسکول میں ایک دن، انہوں نے کہا کہ میں ہیپاٹائٹس پہ کوئی لیکچر دینا چاہتا ہوں، اویئرنیس دینا چاہتا ہوں بچوں کو۔ تو انہوں نے اسمبلی میں میری اجازت کے بعد بچوں کو اویئرنیس دی، مجھے وہ اچھے لگے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا کہ اگر آپ ہمارے بچوں کو کچھ ہفتے میں 1 دن ٹائم دے دیں، ان کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، تو ہم آپ کو پے تو زیادہ نہیں کر سکیں گے، اسکول فنڈ میں پیسے نہیں اتنے ہوتے۔ تو انہوں نے بڑی مہربانی کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ جتنا بھی پے کر سکتے ہیں اتنا ہی کر دیں۔ تو پھر ہمارا طے ہوا کہ جمعرات کو وہ آیا کریں گے، اور یہ کیمپ جو ہے ہمارا ہفتہ وار بچوں کے لیے شروع کر دیا ہم نے، اللہ کا نام لے کر۔ آج 2 تیسرا ہفتہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سر اس کیمپ کے دوران آپ نے کیا نوٹ کیا کہ کس طرح کے کیسز زیادہ تر سامنے آ رہے ہیں دیکھنے؟ ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے مطابق تو جتنے بچے انہوں نے دیکھے نرسری اور 1 کلاس کے ابھی تک، ان کی فائنڈنگ تو یہ ہے کہ ایک تو ان کی خوراک نہیں ٹھیک، بچوں کی گھروں میں انہیں اچھی فوڈ نہیں ملتی، یعنی میل نیوٹریشن ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو میل نیوٹریشن کے نتیجے میں ہی یا کسی اور وجہ سے بھی ان کی سٹنٹڈ گروتھ ہے، ان کی گروتھ اچھی نہیں، وزن کم ہے، قد کم ہے، ان کا ذہنی جو گروتھ ہے برین کی وہ بھی کم ہے، جس کی وجہ سے یہ برین کے حساب سے بھی ویک ہے اور فزیکلی تو ویک ہیں ہی سٹنٹڈ گروتھ کی وجہ سے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا، اور میرا خیال ہے کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ میری 2-2.5 سال کی آبزرویشن بھی لگ بھگ اسی طرح کی ہے۔ پروفیشنلی میں ڈاکٹر تو نہیں، میں تو PhD ہوں میتھ ایجوکیشن میں، لیکن یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ٹھیک ہے۔ تو سر آپ نے بتایا کہ نیوٹریشن ریلیٹڈ ایشوز ہے زیادہ، تو اس بارے میں آپ نے بچوں کے والدین سے یا بچوں سے کوئی بات کی ہے کہ کیا ڈائٹ دینی چاہیے، کیا نیوٹریشن پلان ہونا چاہیے ان کا، یا اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ بچوں کے پیرنٹس سے اور اسمبلی میں تقریباً ہر 2-3 دن، اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جب بھی ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، ٹیسٹ کا رزلٹ بناتے ہیں، چاہے وہ 3 مہینے بعد والا ہو، چاہے 6 مہینے بعد والا ہو، چاہے سالانہ امتحان ہو، اس کا رزلٹ دیتے ہیں تو بچوں کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ان پیرنٹس کو بہت دفعہ میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے، انہیں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ بچوں کو صبح ناشتہ تیار کروا کے نہیں دیں گے
تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ 12-1 بجے تک صحیح طرح پڑھ سکے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اس میں کچھ ہمارے لاہور میں اوورال بھی رجحان ہے. تو اس علاقے کا ریلوے اسٹیشن کے ارد گرد کے علاقے کا تو خاص طور پہ رجحان ہے کہ مائیں اور باپ جو ہیں وہ دیر تک سوتے ہیں, دیر تک جو ہے نا سوئے رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیٹ سوتے ہیں, صبح 8-9 بجے تک بمشکل اٹھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. 7:30 بجے بچوں نے اسکول پہنچنا ہوتا ہے. وہ انہیں دھکا ہی دیتے ہیں بچوں کو تیار کر کے, بہت سے بچوں کو. ناشتے کے لیے ان کی جیب میں 10-20 روپے ڈال دیتے ہیں, وہ گندی مندی چیز راستے میں لے کے کھاتے ہیں. تو آف کورس 100% تو نہیں, لیکن خاصی بڑی تعداد ہے ایسے بچوں کی جو ناشتہ کر کے نہیں آتے. سر کبھی گورنمنٹ نے اس کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں کہ اسکولوں میں انہیں فری کیمپس لگوائے ہوں, یا اس طرح اسکولز آ کے بچوں کو اویئرنیس دی ہو, بچوں کو بتایا ہو کہ کیا آپ نے ڈائٹ لینی ہے, یا بچوں کو آ کے فری چیک کر کے انہیں میڈیسن پرووائڈ کی ہو؟ اس طرح آپ کے جو جتنا ڈیوریشن ہے, جتنا آپ کام کر چکے ہیں اسکولز میں ایز اے پرنسپلس کام کر چکے ہیں, رہ چکے ہیں, تو آپ کا ایکسپیرینس ہے کہ اس طرح کبھی کیا گورنمنٹ نے کہ نہیں؟ کبھی نہیں کیا گورنمنٹ نے ایسا, اور میں نے بھی کبھی گزشتہ اپنی پوسٹنگز کے دوران نہیں محسوس کیا. اس کی میری محسوس نہ کرنے کی وجہ تو غالباً یہ ہے کہ قصور میں پرنسپل رہا, منڈی بہاؤدین میں رہا, جہلم میں رہا. وہ دیہاتی علاقے تھے اور وہاں پہ پیرنٹس جو ہیں وہ عام طور پہ جلدی اٹھتے ہیں, بچے فزیکل ایکٹیویٹیز زیادہ کرتے ہیں, انہیں بھوک بھی اچھی لگتی ہے اور ناشتہ کر کے آتے ہیں, اچھا کھانا کھا کے آتے ہیں. تو ایسی میل نیوٹریشن کی کبھی مجھے اتنی بڑی تعداد میں کہیں بھی شکایت نہیں تھی. وہاں بچے کھیلتے دوڑتے بھاگتے, کبھی کبھی کوئی ایکسیڈنٹلی چوٹ لگ جائے تو لگ جائے. میرے اسکول کی طرح نہیں ہوتا تھا جہاں 10-20 بچے ہر روز, کسی کی کونی چھلی ہے, کسی کا سر پھٹا ہے, کوئی الٹیاں کر رہا ہے, کوئی بیمار ہے, کسی کو بخار چڑھا ہوا ہے. ایسی ہوتا نہیں تھا. یہاں تو بے شمار بچے ہیں جو اسکول شروع ہوتا ہے میرے پاس آنا شروع کر دیتے ہیں, سارا میں پیٹ میں درد ہے, سارا میں سر میں درد ہے, سارا میں کیا آ رہی ہے, ہم نے گھر جانا ہے. تو وہ بچوں کو پھر پیرنٹس کو بلا کے گھر بھیجنا پڑتا تھا. اچھا سر, یہ تو ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہو گیا. آپ چونکہ ٹیچر رہ چکے ہیں, ایز اے پرنسپل رہ چکے ہیں, تو آپ تعلیمی نظام پہ آپ کچھ 1-2 باتیں بتانا پسند کریں گے کہ ہمارا تعلیمی نظام کیسا ہے؟ کیا یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, اور یہ کس طرح سے اگر نہیں جا رہا تو کس طرح ہم اس کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کی بہت سی انٹرونشنز ہیں, نئی انوویشنز ہیں, خاص طور پہ انٹرنیٹ کا استعمال اور ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال, واٹس ایپ کے ذریعے احکامات فوری طور پہ دینا, ٹیچرز کی حاضری کو یقینی بنانا, انرولمنٹ کو بہتر کرنا, یہ سکسیسفلی جا رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ ایجوکیشن نہیں ہے, یہ ایجوکیشن کی مینجمنٹ ہے. یہ جو بندہ مینج کر رہا ہے اس کو سہولت مل گئی ہے کہ اس کو انفارمیشن جلدی مل جاتی ہے. اصل میں تو ایجوکیشن ہے کہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں, اور بچوں کو جو سکھانے کے لیے نصاب بنایا گیا ہے وہ کیا ہے. اور نصاب میں صرف ٹیکسٹ بک نہیں ہوتی, نصاب میں وہ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں جو مقصد کسی نظام تعلیم کا ہوتا ہے. دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جس میں کسی ڈونر ایجنسی کو کہا جائے کہ ہمارا کریکلم بنا دو, ہماری ایجوکیشن پالیسی بنا دو. یہ پاکستان کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں جو بھی ایجوکیشن پالیسی بنانی ہے, جو بھی پلان کرنا ہے, تو وہ سوچا جاتا ہے کہ کوئی ورلڈ بینک, کوئی DFID, کوئی اور ڈونر ایجنسی ہمیں فنڈ کرے. تو وہ فنڈ بھی کرتے ہیں اور ساتھ پھر اپنے کنسلٹنٹ بھی بھیجتے ہیں. ان کی انگریزی اچھی ہوتی ہے, وہ اچھا ڈاکومنٹ بنا لیتے ہیں, تو ہم خوشی خوشی وہ لے لیتے ہیں. سر آخر میں بچوں کے لیے اور والدین کے لیے کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ کیمرے کی طرف دیکھیں, بچوں کے والدین کے لیے کوئی پیغام؟ بچوں کے والدین کے لیے تو گزارش یہ ہے کہ بچوں میں
अक्ल, समझ, बूझ, इसका ताल्लुक़ उनके समाजी और माली हालात से नहीं होता। ये अल्लाह ताला ने हर बच्चे को दी है। अगर आप अपने बच्चों पे भरोसा करें और उनकी अच्छी तालीम और तरबियत का एहतमाम करें तो वो भी उसी तरह कामयाब बच्चे बन सकते हैं जिस तरह बेहतर ख़ानदानों के बच्चे जो हैं वो बनते हैं। और बच्चों से यही गुजारिश है कि बच्चों, आप में कोई कमी नहीं है। जो कॉमन मैन के बच्चे हैं, जो आम आवाम के बच्चे हैं, वो बहुत सी मिसालें ऐसी हैं कि वो बहुत से बच्चों की तरह जो अच्छे नाज़ो नेम से पले हैं उनसे भी बेहतर बन सकते हैं अगर वो मेहनत करें। आप मेहनत करें तो आप भी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। और वालिदैन ख़ास तौर पे बच्चों की जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें और उनकी तालीम के ऊपर तवज्जो दें और उनकी सरगर्मियों पर नज़र रखें कि कहीं उनकी कंपनी गलत तो नहीं है, कहीं वो गलत बच्चों में, गलत लोगों में उठता बैठता तो नहीं है। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे और पाकिस्तान को भी कामयाब करे। जिस तरह का इक़दाम हमारे गवर्नमेंट मुस्लिम लीग हाई स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर साहब ने उठाया है, इसी तरह से अगर हमारी गवर्नमेंट भी इक़दामात उठाए, ज़्यादा नहीं, वो सिर्फ वीक में एक दफ़ा अगर 4 से 5 डॉक्टर्स को उनके करीबी स्कूलों में भेज दें और बच्चों का चेकअप और उनमें फ्री अद्वियात तकसीम कर दी जाए तो हम बहुत ज़्यादा हद तक बीमारियों पर कंट्रोल पा सकते हैं। और ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर ये बच्चे सेहतमंद नहीं होंगे तो हमारा पाकिस्तान सेहतमंद नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम हर फील्ड में तरक्की करें और हमारे बच्चे और हमारा पाकिस्तान सेहतमंद रहे तो हमें इसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। सिर्फ हमारे प्रिंसिपल्स ही नहीं ऐसा इक़दाम उठाएं, हमारी गवर्नमेंट इस मामले में आके हेल्प करे लोगों की और वो ख़ुद इस पे ज़ोर दे कि हर वीक एक दफ़ा लाजमी 4 से 5 डॉक्टर करीबी स्कूल में जाएंगे और बच्चों का मुआयना करके उनमें फ्री अद्वियात तकसीम करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।